تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ ایک یونیک محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ساری محبت اخلاص پر مبنی تھی، اور پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے صرف کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بریلوی مکتب فکر اس کو ایک دفعہ انہوں نے زندہ کر دیا اپنی جوش دار تقاریر کے ذریعے، لوگوں کا خون گرمانے والی گفتگو کے ذریعے، اور بالخصوص جو لوگ پنجابی زبان جانتے ہیں ان کو زیادہ ٹیسٹ آتا تھا ان کی گفتگو کا جو وہ پنجابی میں کرتے تھے۔ وہ ٹپیکل پنجاب کی جو ایک لینگویج میں اثر ہے اور چند الفاظ کے اندر، تو وہ ان کی ایک خاصیت تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ نے ان کے جنازے کی شکل میں دیکھ لی ہے۔ نہایت دکھ اور افسوس کی آج بات ہے، ہزار خوف ہوں مگر ہو زباں دل کی رفیق، مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور، سب سے گرجدار، سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لیے کھڑا تھا، حرمت رسول کے لیے خادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا، اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا کہ خادم رضوی تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے، مالشے کرنے والے اور مالشے کروانے والے، مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ معذور ٹانگوں سے معذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا، ٹانگیں نہیں تھی مگر چل رہا تھا۔ اور آدم حسین رضوی، آپ اس کے ساتھ لاکھ اختلاف کریں، آپ اس کے ساتھ لاکھ عقیدے کے مسائل کہیں، لیکن ہمارے دل سے اس کی وہ تقریر نہیں نکل سکتی جس وقت اسی کے مکتب کے، اسی کے مسلک کے بعض بدبختوں نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کی تھی، تو خادم رضوی نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے، اور کس انداز میں کہے تھے، اللہ کی قسم، شان صحابہ کے لیے، حرمت رسول کے لیے اس آدمی کا کردار کیسا تھا۔ مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم تو چلو اپنے ممبر اور محراب کے اوپر وہ الفاظ نہیں کہتے، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں، اس نے کہا تھا سیدنا معاویہ پہ بھونکنے والوں، در تمہارے اوپر تف ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ اپنے ہی مسلک کے رہنماؤں کے خلاف اس نے اس آواز کو اٹھایا کہ سیدنا معاویہ کے خلاف جو بکواس کرے گا وہ دنیا کا سگ تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہر دل ان کی اس بات کا معترف ہے کہ حرمت رسول کے لیے ان کا کردار تھا، دفاع صحابہ کے لیے ان کا کردار تھا۔ علامہ خادم رضوی صاحب دے بارے کو کہہ سکتا سی؟ کوئی گمان ہی گا سی؟ اوتھے اسلام آباد نبی دی ختم نبوت تے پارا دین دیا سی تے بیمار بھی سی تے بیٹھا سی، کسی نے پتا سی انہیں تر جانا؟ ہائے ہائے، کوئی بن گیا رونے کے پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناستے نخریاں ویچے، کوئی ریت گرم دے تھل چلے آ، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلے آ، چھڈ مدنی گلاں کی کریے، اے تے سارا جگ مسافر ہے، کوئی اج چلے آ کوئی۔ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، میں نے ان کے لیے وہاں گاؤں میں ایک نصاب پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ، اور دوسرا تو لمبے میں پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے ان کے لیے نصاب پڑھوایا چونکہ میرے نبی کی امتی اور ایک بڑی ان کی فالوئنگ ہے۔ دیکھو جو لوگ مثبت ہوتے ہیں نا ان کا کام زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ اللہ پاک مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی مغفرت کامل فرمائے۔ انتقال ہو گیا، بریلیوں سے ہمارے اختلاف ہے، چھوٹے موٹے مسائل میں کچھ اختلاف تو ہمارا ہے،
لیکن پھر بھی ایک نر کا بچہ ہمارے دیوبندی سر نیچے ہے ہمارے. خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. انتقال رات کو کیا انہوں نے کل. اب وہ انتقال کر گئے, شب جمعہ پہ انتقال کیا, انہیں یاد رکھا. شب جمعہ دیا انہوں نے, یہ میں رکھنا, جو شب جمعہ پہ انتقال کرے گا اس کا قبر کا حساب نہیں ہوگا. بہترین دن وہ عاشق رسول نبی کے نام پہ بیٹھے ہوئے, اس کے منہ سے نبی کے سوا محبت کے سوا کو نکلتا نہیں تھا. اس کا منہ نبی کی محبت سے بھرا ہوا تھا. نہیں بھرا ہوا تھا؟ بتاؤ کیا وہ نبی کی بات کرتا ہے. سبحان, دل ٹھنڈا کر ایسا عاشق. حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانے والا, لیکن ختم نبوت کے لیے وہ باہر آ گئے. ختم نبوت کے لیے اس پرانا سالی میں جب وہ بوڑھا باہر آیا, اس وقت حالت کیا تھی؟ اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ آدمی حادثے کے بعد اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا. ویل چیئر کے علاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن جب اس بندے نے ختم نبوت کے لیے اپنی فکر کا اظہار کیا تو ختم نبوت کا ایسا مقدس عنوان ہے کہ اس عنوان پر جو شخص باہر آئے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اس نے بیداری کا اظہار کیا. اس ختم نبوت کے مجاہد کی ویل چیئر کو دنیا ہاتھوں میں یوں اٹھا کے پھرتی تھی جس طرح گلاب کے پھول کو ہاتھوں میں لے کے پھرا جاتا. کہاں سے کہاں تک اس آدمی نے پھر سفر کیے. اور آخری جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے صرف یہ نہیں, بلکہ اگر آپ پچھلے دیکھیں تو 4 سالوں میں 4 سے 5 جگہ پر مشکل ترین موسم اور مشکل ترین حالات میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے دھرنے دیے, حضور کی ختم نبوت کے لیے جنازے اٹھائے, حضور کی ختم نبوت کے لیے اس پر گولی چلی, حضور کی ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے اس کو شیلوں کا سامنا کرنا پڑا, اس کو خود جیلوں کا سامنا کرنا پڑا, مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ ساری مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود وہ شیخ الحدیث سفید ریش, وہ ویل چیئر پہ چلنے والا معذور ختم نبوت کا مجاہد, اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آ سکی اور وہ ڈٹا رہا. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی, جب اس سے پہلے آسیہ ملونہ کی رہائی ہوئی اس وقت تحریک لبیک کے لوگوں نے پورے ملک میں دھرنے دیے. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, اور وزیر اعظم کی اس بات کو اسمبلی کے اندر اگر کسی نے رد کیا تھا تو وہ آپ کا بھائی معاویہ اعظم طارق تھا. میں نے اس وقت کہا, میں نے کہا یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں, یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آنکھوں سے ہم سب کو دکھا کے سچ دکھا دیا کہ 2 دن پہلے جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ مینار پاکستان پر آیا, علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے گزشتہ رات, اور بڑے عالم تھے اور بڑے عاشق رسول تھے. ناموس رسالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سپاہیوں میں سے تھے. ساری عمر انہوں نے اس پہ اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے, کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, کسی اور چیز سے ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اخلاص شک و شبے سے بالا تر, اور ہمیشہ ان کی آواز سب سے اونچی آواز, جبکہ سب آوازیں خاموش ہو جاتی تھی اور کوئی بولنے والا نہ رہے تو جو انسان بول رہا اور جو اس کے اوپر بات کر رہا ہو تو اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کے جنازے نے بتایا کہ ان کی فالوئنگ کتنی ہے, ان کے پیروکار کتنے ہیں, ان سے متاثر کتنے لوگ ہیں. اور یہ سارے نہیں تھے جو جنازے میں, یوں نہیں کہ جتنے لوگ متاثر تھے جنازے میں آ گئے ہیں. یہ لاکھوں لوگ جو آئے ہیں یہ مرد آئے ہیں, خواتین نہیں آئیں, ان کے بچے نہیں آئے. اگر ہر خاندان میں ایوریج 4-5 فرد قرار دیں تو جتنا بھی جنازہ ہوا, اگر یہ 50 لاکھ تھے تو 50 لاکھ کو 5 میں ضرب کر دیں آپ. اور بیرون ملک دوسری جگہوں پر ان کے جو پیروکار تھے وہ تھے. بس ایک بہت بڑی جمعیت, انہوں نے ان کے تفکر سے متاثر ہوئے اور ان کے تفکر کو انہوں نے قبول کیا اور اظہار عقیدت کے طور پر ان کے جنازے میں حاضر ہوئے. اتنی بڑی جمعیت جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. انہوں نے, ان کے جنازے نے ایک دھاک بٹھائی ہے. ایک اثر جو ان کے جنازے سے پڑا ہے,
पाकिस्तान में इतनी हैबतनाक काम किसी ने भी नहीं किया। मार्शल से इतने लोग नहीं मरऊब हुए, डरे, जितने खादिम रज़वी साहब के जनाजे से धाक बैठी है, दहशत पड़ी है।